مسلمان زندہ است پیکر ملت سے قرآن زندہ است. مسلمان اگر زندہ ہے ایک آئین کی وجہ سے زندہ ہے, ایک قرآن کی وجہ سے زندہ ہے. ماہ میں خاک و دلا گاہ اتسامچ کن حبل اللہ, ہم تو مٹی ہیں, قرآن ہمیں روشنی عطا کرتا ہے. حبل اللہ, حبل الورید کیا ہے؟ وہ قرآن میں ہے. چون گہر در رشتہ ہے سفت شو ورنہ مانندے غبارہ شفت سو. یا ایسے کرو کہ قرآن کے موتیوں کو لے کے پرو کے ایک لڑی میں خود بھی اس کے ساتھ لگ جاؤ, ورنہ علامہ فرماتے ہیں کہ آپ کا حشر یہ ہوگا کہ آپ خاک کی طرح اڑ کے رہ جائیں. حضرات, آج میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, رات بھیگ رہی ہے, لیکن اس المیہ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. بدقسمتی کے ساتھ ملک پاکستان میں ایسے مفکرین پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے علامہ اقبال کا ٹیلی ویژن کے اوپر مذاق اڑانا شروع کر دیا. میں نام لے کے کہتا حسن نثار کو سنیں. جب کسی نے پوچھا کہ تم نے کبھی علامہ کو پڑھا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں ان کا کلام فارسی میں ہے, مجھے فارسی نہیں آتی, اردو میں کچھ ہے تھوڑا بہت, تو میں نے نہیں پڑھا. نجم سیٹھی نے علامہ اقبال کے بارے میں بات. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کسی شخصیت کے طلسم کو توڑنے کی جب کوشش کرتے ہیں, بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگلے مرحلے پہ کہتے ہیں وہ شخص ایسا تھا تو اس کی بات میں کیا بدل ہے. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو نظریہ اس نے پیش کیا تھا پاکستان کا, وہ بھی ایسے دیکھیں کیا کر گیا. اور یہ وہ چیز تھی جو نہرو نے کہی تھی کہ یہ مجذوب کی بڑھ اور دیوانے کا خواب ہے, یہ شاعر کا خواب ہے. نہرو نے کہا. حضرات, جنوری 1938 میں لاہور میں علامہ اقبال علالت کی حالت میں بستر پر پڑے ہوئے تھے اور آپ کے مزید بچنے کی امید نہیں تھی, تو کسی مقدمے کی پیروی کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو لاہور آئے. مقدمہ کیا تھا کہ مسلم لیگ نے, کسی شخص نے یہ مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں کر دیا کہ مولانا ابوالکلام کلام آزاد کے ذریعے 3-4 لاکھ روپیہ لاہور بھیجا گیا ہے کہ علماء کو خریدا جائے اور پھر ان کو پاکستان کے خلاف کیا جائے. اس کے جواب کے لیے نہرو خود آیا, اور نہرو ٹھہرا ہوا تھا میاں افتخار الدین کے گھر. اب افتخار الدین نے علامہ کو پیغام بھجوایا کہ نہرو آپ کو ملنا چاہتا ہے. علامہ صاحب کے گھر نہرو آیا. اس درویش کو دیکھیں کہاں سے سیکھی ہے اقبال نے درویشی کے چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا. وہ کسی کو ملنے نہیں گیا. اس کے گھر محمد علی جناح بھی آ رہے, نہرو بھی آ رہے, گورنر بھی آتے ہیں. اس کے گھر میں ملنے کے لیے تانتا بندھا ہوا ہے, لیکن وہ کسی کے گھر کبھی نہیں گیا. تو اقبال بستر پہ پڑے ہوئے تھے تو جاوید اقبال 14 سال کی عمر تھی, اور علی بخش جو علامہ کے ملازم تھے, ان دونوں نے پنڈت نہرو کو ریسیو کیا اور اندر لے آئے. اور نہرو کو کہتے ہیں علامہ اقبال آخر کے اوپر کہ جواہر لال نہرو میری آنکھوں میں دیکھو. تو نہرو نے دیکھا. کہتے ہیں نہرو یہ وطن بن جائے گا پاکستان, یہ قدرت کی مشیت ہے, مشیت عزتی ہے, یہ ملک بن کے رہے گا. لیکن جب بن جائے گا تو مجھے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ تم ہندوستان میں بہت کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جاؤ, بہت اونچے مقام. پھر مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ تم پاکستان کے ساتھ, پاکستان کا نام تو نہیں تھا, اس مسلمانوں کے ملک کے ساتھ زیادتی بھی کرو گے, لڑائی جھگڑا شروع کر دو گے اور بمباری شروع کر دو گے. لیکن میں تمہیں وہ مشورہ دے رہا ہوں جو تمہارے حق میں ہے, یہ کام کبھی نہ کرنا. اور اس کی 2 وجہ. ایک تو دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات آپ کے, اس کا دار و مدار اس ملک کے ساتھ بہتر تعلقات پہ ہوگا. اور دوسرا, تمہارے مغرب کو جانے والے تمام راستے اس ملک سے ہو کے گزریں گے.
ڈونٹ کلوز یور ویز. تمہارے زمینی راستے، تمہارے آسمانی راستے، تمہارے سمندری راستے پاکستان سے گزریں گے، اور مجھے امید ہے کہ تم یہ حرکت نہیں کرو. آج وہ دیکھیں، علامہ کی وفات کے بعد نہرو اس ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم بنا جو 1964 تک رہا. علامہ نے یہ پیشین گوئی کر دی کہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ زیادتی بھی کرے گا، لڑائی بھی کرے گا اور جھگڑا بھی کرے گا، اور اس کو مشورہ دینے کی بھی کوشش. تو معزز خواتین و حضرات، اس شخص نے خواب دیکھا، ایک ملک کا خواب، اور اس ملک میں قرآن کی بالادستی، اس ملک میں اسلام کی احیا کی بات، اور وہ اسلام جس میں اگر ان کے خطبے کو پڑھے 1930 کے، تو کہا اگر یہ ملک بن گیا تو ملوکیت کے زمانے میں جو اسلام کے چہرے پہ گرد و غبار پڑا ہوا ہے، شاید اس کے چھٹنے کا وقت آ جائے اور اسلام کی صحیح صورت لوگوں کے سامنے آ جائے. علامہ تشدد کے بھی خلاف تھے، لڑائی جھگڑے کے بھی خلاف تھے، وہ ملائیت کے بھی خلاف تھے. ملائیت کا مقصد یہ میں نہیں کہ میں علماء کرام کی علامہ کے دل میں بڑی عزت تھی، بڑے بڑے علماء ان کے دوست تھے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، وہ علامہ اقبال جب اس کے حمایت الاسلام کے صدر تھے تو وہ اس کے وائس پریزیڈنٹ تھے. پیر جماعت علی صاحب سے ان کا بھی دوستی تھی، پیر ویل علی صاحب کو انہوں نے خط لکھا. حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھ کے بلایا دکن سے، اور یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے پٹھان کوٹ میں، آپ تشریف لے آئے، مجھے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی. علامہ کو ان ملائیت سے دشمنی تھی جن کا مقصد اس طرح کی تعویل کرنا تھا جو اسلام کی صورت کو بگاڑ کے رکھتا. آج مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن جب جمعیت علماء ہند نے کانگریس کا ساتھ دیا اور یہ کہا کہ ملک کا، قوم کا تعلق وطن سے ہوتا ہے، قوم کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، یہ اقبال کا نظریہ تھا. تو کہتے ہیں عجم ہنوز نہ دانت زموز دین ورنہ دیوبند حسین احمد چے بول عجبیس. عجم کو ابھی دین کے رموز کا نہیں پتا، ورنہ بول عجب عجیب چیزوں کا باپ بن کے جو عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے دیوبند میں حسین احمد. سرود برسر ممبر کہ ملت از وطن است، ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ملک، قوم کا تعلق ملک کے ساتھ، یہ بے خبر تھے مقام محمد عربی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے کتنے بے خبر ہیں. مصطفیٰ میں رساں کی شرا کے دین ہماروس، اگر اون رسیدی تمام رول حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤ کہ سارا دین ادھر ہے. اگر ادھر تک نہ پہنچے تو پھر ابو لہب تک پہنچ جاؤ. جسٹس جاوید اقبال نے مجھے کہا کہ علامہ کی وفات کے بعد بڑی ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ یہ اشعار زبور عجم سے نکال دیے جائیں. 3 دفعہ کوشش، نے کہا ہم نہیں نکال سکتے کیونکہ علامہ اقبال یہ اشعار لکھ کے. تو علامہ اقبال نے جہاں میں نے عرض کیا کہ علماء حق کی عزت کی، وہاں ان کا اختلاف یہ تھا کہ قرآن کی اصل شکل، اور قرآن کی اصل شکل اس وقت آپ کے سامنے آئے گی جب ہم لوگ اس کو پڑھیں، خود سمجھیں. موجودہ جدید علوم کے سامنے رکھ کر ہم قرآن کو سمجھیں، اور جن جن لوگوں نے قرآن کو سمجھا، رومی نے سمجھا تو علامہ نے رومی کی تعریف کی. اور آج میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. افغانستان میں علامہ اقبال جب گئے تو سنائی مرحوم سنائی کی قبر کے گئے غزنی میں. اور سنائی کون تھا؟ رومی نے کہا تھا سنائی روح دو تار دو چشمے رو مات پسے سنائی و تار آمدین. سنائی روح تھا اور اتار اس کی دونوں آنکھیں، اور ہم سنائی اور اتار کے باہر آئے. اور علامہ جب پہنچے تو خود بھاگتے ہوئے مولانا سلیمان ندوی کو لے کے، غلام رسول میر کو لے کے سنائی کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں خفتے دار خاکش حکیم غزنوی. اس مٹی میں غزنوی حکیم دفن ہے 900 سال پہلے جو فوت ہوئے. از نواجے وہ دل مردان کبھی، جس کی آواز سے جوان مردوں کا دل مضبوط ہے. اور فرماتے ہیں اس کے بارے میں ہر دورہ از حکمت قرآن سبق اسے حق ہوئی تو
اوز حق گوید مند بندگان حق کہ اس مٹی میں وہ غزنوی موجود ہے جس کا اور میرا دونوں کا تعلق قرآن کے ساتھ. وہ حق کی بات کرتا ہے, میں اہل حق کی بات کرتا ہوں. اور اے بچوں, آج کا پیغام یہ ہے کہ اقبال نے ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ ہے کہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کے ہر شخص کا فرض ہے کہ قرآن کو سمجھے, اپنے آپ کو سمجھے, اپنے آپ کو پہچانے, اپنی آئیڈینٹی کو پہچانے. اور ہم نے پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے ہر لحاظ سے اس کا دفاع کرنا ہے. اور وہ لوگ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہندو اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ لوگ ہمیں جہالت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اور اقبال کا وہ پیغام کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا ہم نے بر صغیر میں بطور مسلمان رہنا ہے کہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نہ رہے تو امت بھی نہیں رہے گی, اور ہم نے اپنے آپ کو نہیں بچانا, ہم نے امت مسلمہ کو بھی بچانا ہے. تو یہی پیغام ہے اقبال کا. اور اقبال اور آج سے میں صرف یہ آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں, جو کچھ آج ہو رہا ہے وہ اس کی نگاہوں میں تھا, جو ہونے والا ہے اس کی بھی دھندلی سی تصویر اس کی نگاہوں کے سامنے تھی. اقبال کو پڑھو, اقبال کو سمجھو. اقبال قطعاً مشکل نہیں ہے, اگر کسی کو سمجھ نہیں لگتی اس کی ہر فارسی کتاب انگلش میں اور اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے, مجھ سے پوچھو میں آپ کو بتاؤں گا. وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ آپ کا.